بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیہم ولعلهم يتفکرون۔ الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ونور یحکم بها النبیون والذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، وقال اللہ عز اسمہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صدق اللہ العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال ان اللہ تعالی ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور آج کی ہماری اس محفل کے بھی اور انشاءاللہ آخرت میں سجنے والی جنت کی محفل کے بھی یہ دولہے حضرات جو ہمیں تکمیل حفظ کی سعادت سے بہراور ہونے والے نظر آ رہے ہیں، ہم سب کے لیے، پورے علاقے اور پورے شہر کے لیے عموماً، اور اس مدرسے اس کے تحت چلنے والے تمام نشاطات کے لیے خصوصاً بڑی خوش نصیبی، سعادت مندی کا موقع ہے کہ اس خدا فراموشی بلکہ خود فراموشی کے دور میں، جس میں انسان اپنی انسانیت کو بھی بھول چکا ہے، جس میں انسان اپنے مقصد تخلیق کو اور اللہ رب العزت کی رضا و رغبت کو کافی حد تک فراموش کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں خدا فراموشی وجود میں آئی ہے، ایسے پرفتن ماحول اور دور میں اتنی بڑی تعداد کا اس مسجد میں تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کرنا، یہ اللہ کی نظر عنایت کا نتیجہ ہے، اور اس میں کوئی غلو، کوئی تملق اور چاپلوسی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ کیا پتہ اس مسجد کے در و دیوار میں اور اس کی صفوف میں بیٹھ کر اس سے پہلے کیسے کیسے لوگوں نے خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر کے دعائیں کی ہوں گی، جس کے نتیجے میں اس قسم کے مدارس مسجدوں کے ماتحت چلنے والے مکاتب میں وجود میں آتے ہیں۔ اور کیا پتہ برادرم مولانا الیاس صاحب سلمہ اللہ کے لیے
ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کے بزرگوں نے اور ان کے بڑوں نے دعائیں کی ہوں گی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اتنی بڑی خدمت لے رہا ہے، اس لیے کہ ایک فارسی کے شاعر نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مٹا کر ایک خیال، ایک احساس جو پیدا کیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے تھے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ اور میں کیسے فراموش کروں ان طلبہ عزیز کے والدین کو، ان کے داداؤں اور ناناؤں کو، اس لیے کہ لوگ صرف داداؤں کے سر پر اس کا سرا باندھتے ہیں اور اس کا صحرا لوٹاتے ہیں، لیکن میں نہیں فراموش کر سکتا ہوں ان بچوں کے ناناؤں اور ان کی نانیوں کو کہ جنہوں نے ان کی والداؤں کی اللہ جانے کیسے پاپڑ بیل بیل کر تربیت کی ہوگی، اس لیے کہ ماں کے سپورٹ کے بغیر بچہ کبھی بھی اس منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ حق بجانب ہو کر میں بات کر رہا ہوں۔ بچے کی ترقی کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے باپ کی خارجی محنتوں کے انکار کیے بغیر داخلی محنتوں کو سراہنا اور اس کا اعتراف کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اور میں نانا اور نانی کا تذکرہ اس لیے بھی کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے بننے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ اور مقدس ہونے میں ان کی نانی کی دعا کو بھی دخل ہے۔ قرآن کریم 3 پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی ایک دعا نقل کرتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ بہت سی ہماری مستورات اور ماں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، اس لیے میں ان کی بھی رعایت کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے حضرت عمران علیہ السلام۔ حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ محترمہ جب حاملہ ہوئی تو اسی زمانے میں حضرت مریم کے والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس پر بھی ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ جب کسی خاندان کو رفعت اور بلندیوں سے نوازنا چاہتا ہے تو ان کی بگیننگ آف دی لائف میں ان کو اسٹرگل کرواتا ہے، حالات سے گزارتا ہے، مصائب کا مقابلہ کرنے کا اس خاندان کو اور اس کے افراد کو عادی بناتا ہے، اور جب عسر سے وہ خاندان گزرتا ہے تو پھر یسر اور فراوانی کی چادریں ان کے لیے خوب تانی جاتی ہیں اور پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ نظام خداوندی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیمی کے دور سے گزارا گیا، اور ٹھیک یہی کیفیت حضور کی بھی ہوئی کہ حضور والدہ کے پیٹ میں تھے اور والد کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، اسٹرگل کروایا گیا۔ آج کی نئی نسل میں جو قدر نہیں ہے، ضیاع، سستی، کاہلی اور بربادی کے دہانے پر ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کی نسل کو اسٹرگل کی راہوں سے گزرنا نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ پیسوں کے تکیوں پر سوتے ہیں، راحت کی چادروں کو تان کر ایسی نیند سوتے ہیں کہ کہاں فجر اور کہاں خدا کا نظام، کہاں خدا کا منادی اور کہاں زندگی میں فیوچر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کوئی پلاننگ، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اس لیے بھی آج کی نسل
تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹے سے مجاہدے کے لیے بھی نہ تیار کرتا ہے اور نہ اس کو پسند کرتا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس کو سنیے۔ جو خاندان اور جو پیرنٹس اپنی اولاد کو اسٹرگل کا عادی نہیں بناتے، مجاہدات کی عادت نہیں ڈالتے، وہ خاندان بہترین قسم کا مستقبل تیار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات ایک درمیان میں نصیحت کی آ گئی تھی اور پروگرام اسی قبیل کا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جب ان کی نانی حاملہ تھی اسی وقت انتقال فرما گئے تھے۔ اب ان کی نانی جب حمل لے کر چل رہی تھی، خوب دعائیں کر رہی تھی، اور ان کو ایسی امید تھی کہ میرے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا حضرت عیسیٰ کی نانی کو۔ تو حضرت عیسیٰ کی نانی نے یہ منت مانی، نظر مانی کہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف اور فارغ کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کتنی بھی بڑی قربانی دی جائے لیکن خدا تعالی سے قبولیت کی دعا مانگنا چاہیے۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری ایک آیت یاد آئی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی، اس کو تکمیل تک پہنچایا، تو عجب میں، کبر میں، بڑائی میں مبتلا نہیں ہوئے، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوئے، وہی فتقبل والی دعا ان جملوں میں فرمائی تھی کہ ربنا تقبل منا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نبیوں سے سیکھو، نبیوں کے گھرانوں سے سیکھو کہ بڑا سا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی تواضع رہنی چاہیے طبیعت میں۔ ہماری قوم کے کاموں میں اور ہماری قوم کے پروگراموں میں اور تنظیموں کی پلاننگ میں ہمارے اس دور میں جو ناکامی ہو رہی ہے اور فردر فیوچر پلاننگ سکسیس نہیں ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے کام کو ویڈیو کے ذریعے، فوٹوز کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے بہت بڑا بڑا بنا بنا کر بتاتے ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تو تواضع والی طبیعتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تو ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری قوم کا عجیب حال ہے، دو غریبوں کو کمبل بانٹ رہے ہوں تو غریب دو ہوں گے، فوٹو کھینچنے والے 50 ہوں گے، اور ہر ایک اپنے اپنے ہاتھ کو لگا کر اپنی تصویر پیش کرے گا۔ کسی پروگرام میں کوئی انعام دیا جاتا ہے تو اس انعام اور اس سند کو ہاتھ لگانے والے کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی تصویریں کھینچواتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے موقع پر۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر دی گئی تھی کہ آئندہ کل صبح آپ کو اپنے بڑوں کی طرف سے سند دی جانے والی ہے، تو میں نے خود بالمشافہہ میرے استاذ اور میرے مربی اور مرشد حضرت سیدی و سندی مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سبق میں سنا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جب مولانا یعقوب نانوتوی کو یہ خوشخبری دی گئی تو حضرت پوری رات کمرے میں روتے رہے اور یہ فرماتے رہے، کس منہ سے میں اپنے ہاتھ میں سند لوں گا، اور میرے بڑوں نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے اس اعتماد پر میں کس طرح پورا اتروں گا، یہ تو میرے لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ادھر ربنا تقبل منا
کی دعا فرمائی. ادھر حضرت عمران کی بیوی کتنی بڑی منت مان رہی تھی کہ اپنا بیٹا، ان کے خیال میں بیٹا ہونے والا تھا، امید تھی ان کو، بہرحال اپنا بچہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نظر مان رہی تھی. تو وہاں بھی تقبل کا لفظ ہے، اقبل کا لفظ نہیں ہے. عربی داں علماء کرام کثرت سے تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں باب تفعل میں تکلف کا مادہ پایا جاتا ہے. گویا یہ دونوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا یہ عمل لائق پذیرائی تو نہیں ہے، بتکلف ہی صحیح، لیکن آپ قبول فرما لیجئے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہر مسلمان کو چاہیے، اس مدرسے کی انتظامیہ کو بھی چاہیے، اس مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ کو اور ان بچوں کے والدین کو اور اس مدرسے کے پیچھے ڈونیٹ کرنے والے ارباب خیر کو بھی چاہیے کہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں. میرے بھائیوں، کام دکھنے میں کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو پھر تو ہمارا کام ہی کام ہو گیا، چاہے پھر وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہو. اور اگر وہاں سے قبول نہیں ہوا تو معاملہ گڑبڑ ہے. وہی شعر، ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ. اصل بات پر آؤں، حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ میرے پیٹ پہ جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہوں. اس سے بھی سیکھو کہ ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نیت کرے. اب کوئی ڈرنے نہ پائے کہ مولانا کیسی نیت کروا رہے ہیں. دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کی معاد بنی ہو اس کی معاش بگڑی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. معاد جس کی بن گئی، معاش بھی اس کی بن گئی. لیکن جس کی معاش بنی ضروری نہیں ہے کہ اس کی معاد بھی بنی ہو. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. معاد کے بننے میں معاش کے بننے کی گارنٹی ہے، اور معاش کے بننے میں معاد کے بننے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نظر مانی، بیٹا پیدا ہوگا ایسی توقع تھی، لیکن وہاں تو بچی پیدا ہو گئی، حضرت مریم پیدا ہوئی. تو حضرت مریم کی والدہ نے آمدم برسر مطلب پیدا ہوتے وقت یہ دعا فرمائی تھی. ہم سب بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. اے میرے اللہ، میری پیدا ہونے والی اس بچی کو اور ایڈوانس میں میری اس بچی کے پیٹ سے جو بھی نسل پیدا ہوتی رہے گی ان سب کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ مردود شیطان سے ان کی حفاظت کر لینا. گویا نانی نے اپنے نواسے کے لیے ایڈوانس میں دعا سیو کروا لی، ریزرو کروا لی. اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ آدمی اپنے آنے والی نسل کے لیے ارتداد، نفسانی خواہشات، شیطانی حملوں سے بچانے کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بالخصوص اس دور میں ہماری نسلوں کے لیے ہمیں دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ دعا قبول ہو گئی. سنیے تو صحیح، نانی کی دعا قبول ہو گئی. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت
شیطان اس کو چوکا لگا کر رلاتا ہے، سوائے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، اس لیے کہ اس کی نانی کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو اپنے نظام سے بھی مستثنا کر لیا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس پیدا ہوتے وقت بھی شیطان نہیں جانے پایا، حضرت عیسیٰ محفوظ ہو گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں جانے پایا، وہ نانی کی دعا کی برکت تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نہ جانے ان بچوں کی نانیوں نے، ان کے ناناؤں نے، ان میں سے ایک بچے کے نانا ہمارے حضرت مولانا تو یہاں تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح ان بچوں کے داداؤں نے اور ان کی دادیوں نے، اس لیے کہ مجھے تو خود معلوم ہے میں جب حفظ کرتا تھا تو میرے دادا کس قسم کا میرے ساتھ سلوک کرتے تھے، کیسی دعائیں کرتے تھے، اور ہم نے یہ سنا کہ ٹنکاریا میں ہمارے والد کے جو دادا تھے وہ یومیہ 18 پارے قرآن تو مطلب کے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید وہی تلاوت قرآنیہ کی برکت ہے کہ آج خاندان میں قرآن کریم کے علوم کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، پروجوں کا کمال ہے۔ ایسے موقعوں پر ہمارے پروجوں کو یاد کرنا چاہیے، ہمارے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ گجراتی میں کہتے ہیں آمبو دادا وائی، دادا لگاوے آمبو અને એના ફળ પોતરા ખાય۔ اسی طریقے سے دین کی بنیادیں مضبوط طور پر ہمارے یہ بزرگان دین رکھتے ہیں، اور پھر بعد میں اولاد۔ اور اس کے لیے اور ایک دلیل یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے، 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر وہ جو 2 بچوں کی امانت کی حفاظت کا انتظام حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے تھے، وہاں بھی یہ فرمایا گیا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، کیوں؟ وکان ابوہما صالحا۔ کتنی مضبوط دلیل ہے کہ جو لوگ صلاح پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ نیکیوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، حق تعالی شانہ ان کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، چہ جائے کہ ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ وہ 2 یتیم بچوں کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر کی دیوار گرنا چاہ رہی تھی، یرید ان ينقض فاقامہ، کیوں؟ حضرت خضر نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ دونوں بچے کوئی نارمل بچے نہیں ہیں، بلکہ ان کے والد بہت نیک تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کیا ہے، اس خزانے کی حفاظت یہ مجھے کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر اپنے خاندان کے لیے دین کو سیو کر کے جاؤ گے تو زمانہ کتنا ہی مرتد ہوگا، اللہ اس خزانے کی ضرور حفاظت کرے گا اور اپنے بندوں کے ذریعے کروائے گا۔ بڑی خوشی کا موقع ہے، اور ان بچوں کو قرآن کریم سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچے کسی تخصص فی تجوید کی درسگاہ کے بچے ہیں۔ ایک سے ایک بچے کا تلاوت کرنا، اور پھر اس کا لہجوں پر پکڑ کرنا، اور پھر اس کا اس انداز میں پڑھنا، یہ واقعتاً اس مدرسے کے استاذ، اس مدرسے کے سرپرست، اس مدرسے کے پیچھے توجہ دینے والے اور اس کے پیچھے خرچہ کرنے والوں کے اخلاص، ان کی جانفشانی اور ان کی محنت کی طرف غمازی کر رہا ہے۔ اللہم زد فزد، اللہ خوب قبول فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی حضرات دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کے پیچھے کیسی کیسی محنتیں ہو رہی ہیں۔ مثبت سوچ پیدا کرو، منفی سوچ سے حوصلے گھٹ جاتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ سے آدمی پسپا ہوتا ہے اور نا امید ہوتا ہے، اور نا امیدی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ابھی جو فلسطین اور غزہ کی جنگ چل رہی ہے، میں کوئی سیاسی بیان کرنے آیا نہیں ہوں، لیکن سمجھانا تو پڑے گا۔ ون سائیڈ گیم چل رہی ہے۔ میڈیا مکمل طور پر روزانہ یہ بتا رہا ہے کہ اتنے مسلمانوں کو مارا گیا۔ بے شک ہم مانتے ہیں خوب شہید ہو رہے ہیں، لیکن سکے کی دوسرے بھی بازو ہے جس کو میڈیا سناتا ہی نہیں ہے۔
بتاتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ون کائنڈ آف بلیک پولیٹکس، کہ مسلمانوں کو ایسی پسپائی کی خبریں سنا کر پست کر دو، ان کے حوصلوں کو پست کر دو، اور حوصلوں کی پستگی یہ کفر کی علامت ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اسی لیے 5ویں پارے میں ایک نظام بتایا ہے قرآن نے، میں عمومی باتیں کر رہا ہوں، ایک نظام بتایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان کے پاس کوئی خوف کی یا جیت کی خبر آئے تو اسے وہ پھیلائیں نہیں، ذمہ داروں تک پہنچا دیں تاکہ وہ اس کو ہضم کر سکیں۔ اس کا ری ایکشن ایسا نہ آئے کہ پھر بد ہضمی ہو جائے، ایسیڈیٹی ہو جائے، اور بقول کسے ABCD ہو جائے۔ نہیں، خبروں کو ہضم کرنے کی عادت ڈالو، ہضم کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ کیا مچا رکھا ہے کہ کسی نے کوئی واٹس ایپ پر خبر ڈالی کہ جس سے مسلمان کی پسپائی کی خبریں مترشح ہوتی ہیں، ہم اس کو فٹافٹ فارورڈ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی کا پہلو بھی لوگوں کے سامنے زیادہ ظاہر نہیں کرتا اور اپنی مصیبت کا پہلو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اور حضرت نے استدلال کتنا اچھا کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب شاندار، جاندار، نامدار دیکھا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب نے فرمایا لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، بڑا مضبوط پہلو ہے اے بیٹے تیرا، تو نے بڑا زبردست خواب دیکھا ہے، لیکن تیرے سگے بھائیوں کے سامنے بھی ظاہر مت کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف پلاننگ کریں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ نبی کی اولاد اور پلاننگ کرے، یہ سوال اللہ کو پہلے ہو رہا تھا، اس لیے نبی کی اولاد کو بچانے کے لیے اس نے فوراً کہہ دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس میں نبی کی اولاد کا قصور نہیں ہے، شیطان ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خوشبختی ہے، امید افزا بات ہے کہ سورت جیسے مصروف ترین شہر میں کہ ہمارے بڑودہ کو سائٹ پر کر کے یہاں کے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل بنا دیا گیا، پتہ چلا کہ یہ کتنا مصروف شہر ہے، لیکن اس مصروف ترین شہر میں ایک ایک مسجد کے اندر کتنے بہترین حفظ کلاس چل رہے ہیں، عالم کلاس چل رہے ہیں، اور ان بچوں کا قرآن تو سنو۔ طبیعت تو ایسی خوش ہو رہی تھی کہ ایسا جی چاہ رہا تھا کہ ان بچوں میں سے ہر ایک کو اگر یہ شرائط شریعت پر پورے اترتے ہیں تو رمضان میں ایک ایک کو 20 رکعت پڑھانے کا مکلف کیا جائے اور آدمی سنتا چلا جائے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے، اور سورت شہر کے لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو بے انتہا مبارک فرمائے۔ میں تہے دل سے ان بچوں کے والدین کو، ان کے پورے خاندان کو، اور پھر ونس اگین آئی ریپیٹ ان کی والداؤں کو تہے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ مائیں صبح اٹھتی ہوں گی، اور ان بچوں کو مجھے یاد ہے اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے، کچھ ماؤں کو میں جانتا ہوں کہ ابا تو خراٹے لیے ہوئے سو رہے ہیں اور ماں 4 بجے اپنے بیٹے کو روانہ کرتی ہے مدرسے کی طرف، اور یہ چیز میں نے ریونین میں بھی دیکھی۔ ہمارے مکرم اور ہمارے بڑے حضرت مولانا خلیل صاحب راوت دامت برکاتہم کی خدمت پر گزشتہ سال میرا جب جانا ہوا ریونین تو میں نے دیکھا مولانا کہ صبح 4 بجے سے مائیں اپنے بچوں کو کوئی اسکوٹر پر، کوئی 4 ویلر پر مدرسے میں چھوڑنے جاتی تھی، اور چھوڑ کر ایک طرف پارکنگ میں بیٹھتی تھیں۔ فجر کا وقت ہوتا تھا، ان کے بچے چھوٹتے تھے، ان کو لے کر وہ گھر آتی تھیں۔ کیسی قربانیاں ان ماؤں کے ہوتی ہے۔ میں ان بچوں کے والدوں سے بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی قدر کرو، اگر بیوی دیندار مل گئی تو گھر میں ایسے ہیرے چمکیں گے۔ اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو دلیل پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے سلیکشن میں 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھی جاتی ہے۔ کسی کا مال دیکھا جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے،
کسی کا خاندان دیکھا جاتا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے، میں کہہ رہا ہوں بہت کم لوگ ایسے ہوتے، حضور نے فرمایا کسی کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ حضور نے دین کی نسبت پر منعقد ہونے والے رشتے کو اپنی طرف سے ایڈوانس مبارکباد دے دی۔ جتنے بھی رشتے قیامت تک دین کی بنیاد پر ہوں گے ان سب رشتوں میں حضور کی دعائیں شامل ہوں گی۔ فاظفر بذات الدین تریبت یداک۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی دولت یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اس قرآن کی تلاوت پر کیسے کیسے نور کے نزول کے وعدے ہوئے ہیں، کیسی کیسی رحمتوں کے نزول کے وعدے ہوئے ہیں، اور اللہ کی عنایات یہ لوگوں کو گھیر لیتی ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں میں کچھ لوگوں کو ریاض الصالحین ایڈوانس میں اور خارج میں پڑھاتا ہوں، تو اس میں ایک روایت آئی تھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعی تلاوت کو ثابت کیا ہے اور غیر مقلدین کی گھٹیا کھڑی کر دی۔ اجتماعی تلاوت کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شارح مسلم ہیں اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، شوافع کے بڑے اماموں میں سے ایک امام، انہوں نے ریاض الصالحین میں باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے کہ سب کا اجتماعی طور پر قرآن شریف پڑھنا، اور اس کو عجیب روایت سے ثابت کیا ہے۔ ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، پڑھنے کے زمانے میں آئی گئی ہو گئی تھی یہ بات، لیکن اب ذرا عقل کی گرہیں کھلتی ہیں پڑھاتے پڑھاتے، تو آیا مجتمع قوم فی مجتمع، یہاں سے امام نووی نے پکڑا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ سب لوگ سنیں یہ روایت، کتنی مبارکبادی اور موٹیویٹ کرنے والی روایت ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کے جس گھر میں، جس جگہ کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت، اس کا تدارس، اس کی تعلیمات اور اس سے منتج ہونے والے فقہ، فتاوی، شریعت و تفسیر، حدیث و فقہ کو پڑھتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، اللہ کی طرف سے ضرور ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سکینت کی بہت ضرورت ہے، انتشار ذہنی کا زمانہ ہے، فوضویت اور پراگندگی کا دور ہے، ہر آدمی بے چین بے چین پھر رہا ہے، اور قرآن بے چینی کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر بھی قرآن کی دلیل سنو، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حضور کا نام لے کر شروع ہوا۔ بقول جمہور مفسرین کے، اللہ کو حضور کا نام لینے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور مفسرین نے وہاں یا حرف ندا کو محذوف مانا، یا طٰہ یا یاسین، لیکن اتنا قرب تھا حضور کو اللہ سے کہ یا کو بھی حذف کر دیا۔ وہ عشق، وہ محبت، وہ نسبت ایسی تھی کہ یا حرف ندا کو بھی یہاں گوارا نہیں کیا گیا۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ بدبختی میں مبتلا ہوں، آپ کا نصیبہ پست ہو، اور آج کی زبان میں تعبیر کروں، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو ڈیولپمنٹ، پروگریس، کریٹنگ اور پرگتی کی راہوں سے پیچھے لایا جائے، نہیں، قرآن تو ترقی دینے اور دلانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے۔ قرآن کریم انسانوں کی زندگیوں میں خوش بختی، خوش نصیبی، ان کے سعادت مند بنانے کے لیے اور ان کے نصیبے کو بلند کرنے کے لیے آیا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ عشق پیدا کیا جائے، اس کے ساتھ محبت پیدا کی جائے، اور اس کی تلاوت اس انداز میں کی جائے جس انداز میں جبرائیل امین نے ذات حق سے لیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پڑھایا اور حضور کو سکھایا۔ تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر سکینت نازل ہوتی ہے،
یہی وجہ ہے سننا ذرا گرا تو گزرے گا، ڈوز تھوڑا اوور بھی ہو سکتا ہے، لیکن سننا تو پڑے گا۔ ایک دور تھا کہ ہری پورہ گنبد والی مسجد کے آزو بازو کے گھروں میں سے فجر میں قرآن کی آواز آیا کرتی ہوگی۔ جو بڑے بوڑھے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ 4 بجے سے مسجد کے دروازے کھل جاتے تھے اور ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اس کو لیتے تھے، چومتے تھے، سر پر لگاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، اور پھر کتنے ادب سے قرآن کریم کے رحل کو رکھتے تھے، اور پھر کسی بھی مسجد میں بغیر جزدان کے قرآن نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ میں نے تو دیکھا کہ ہمارے بڑے اس تکیے کا بھی احترام کرتے تھے جس تکیے پر قرآن کریم رکھا جاتا تھا۔ تو ہوتا کیا تھا؟ ان کی زندگیوں میں ڈپریشن نہیں تھا، بے چینی نہیں تھی، ان کی زندگیوں میں بے برکتی نہیں تھی۔ کماتے کم وقت کے لیے تھے، خرچ لمبے لمبے وقت تک کے لیے کرتے تھے، سکون والا ماحول تھا۔ کیوں؟ جو حدیث میں نے سنائی، نزلت علیہم السکینۃ، اور آگے فرمایا وغشیتہم الرحمۃ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو رحمت اپنی آغوش میں ڈھانپ لیتی ہے۔ ملائکہ چاروں طرف سے ان کو سراؤنڈنگ کرتے ہیں۔ اب اس مسجد میں یہ جو تکمیل حفظ کا پروگرام ہوا، اس سے پہلے ان بچوں نے کتنا قرآن پڑھا ہوگا، کتنی تلاوت کی ہوگی۔ ان کی برکت سے پورے علاقے کو ملائکہ نے گھیر لیا ہوگا، اور اس برکت سے کئی آفتیں، کئی مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم قرآن بناؤ، اور اپنے بچوں کو اس معنی کر نبی کے وارث بناؤ۔ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے۔ اور قرآن کتنی شاندار کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا۔ ایک بزرگ اور ایک بصیرت مند، معرفت مند عالم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعبیر فرماتے ہیں جمع کے صیغے سے۔ بہت سی وجوہات ہیں جمع کے صیغے کی، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، ہم جانتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پتہ چلا اللہ نے جمع کے صیغے میں ان تمام حفاظ کو بھی لے لیا جن کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور یہ حفاظت سینوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ حافظ جیوں کے سینوں کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ یہ کتنے مبارک ہیں یہ حفاظ، ان کے سینوں کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ان کے پیر دباتا تھا تو حضرت فرماتے تھے بھائی نہیں، اگر تم حافظ ہو تو میرے پیر کی طرف مت بیٹھو، اس لیے کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، میرے پیر تمہارے سینے کی طرف جا رہے ہیں، قرآن کی طرف ہو رہے ہیں۔ اور استدلال میں یہ آیت پیش فرماتے تھے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن سطور کا نام نہیں ہے، حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اس کا تعلق لکھنے پڑھنے سے نہیں ہے۔ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اس کا تعلق تو ان سینوں سے ہے جن سینوں کے اوپر خدا کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، جن سینوں کا اللہ سلیکشن کر لیتا ہے، اور پھر ان سینوں کے بارے میں فرمایا گیا الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا۔ اسی لیے آتا ہے کہ حافظ کے سینے کو اور اس کے بدن کو قبر کی مٹی ٹچ بھی نہیں کرتی، ٹچ بھی نہیں کرتی۔ اور یہ امر مشاہد ہے۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم حفظ کرتا تھا، مکمل کر لیا اس نے، پھر وہ
عالمیت کی کلاس میں آیا، اورنگ آباد کا تھا، سویا ہوا تھا، بخار سخت تھا اس کو، سخت بخار میں اس کے دماغ تک بخار چڑھ گیا اور وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب اس کے والد سے اس موقع پر سارے کاغذات کی کارروائی کر کے منظوری لے کر اس کے جنازے کو اورنگ آباد روانہ کر دیا، اس کی تدفین ہو گئی۔ لیکن اپنی قوم تو آپ جانتے ہیں، ٹاٹیے کھینچنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، کان بھرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے والد کو 1 سال کے بعد ورغلایا کہ تمہارے بیٹے کو مدرسے والوں نے مار ڈالا ہوگا، اس لیے کہ اپنی قوم کی ترجمانی کروں، برا لگے تو معاف کرنا، کہ اچھا ہوا تو اللہ رسول نے کیا، برا ہوا تو غلام رسول نے کیا۔ یہ اپنی قوم کا حال ہے۔ اچھا ہوا تو اگر مولانا نے، کوئی حافظ صاحب نے اپنے حفظ کرنے والے بچے کو 5 منٹ کے لیے بھی باہر کھڑا رکھا تو مولانا کو 50 تو فون آتے ہیں، لیکن مولانا نے اپنے بچے کو آج حفظ مکمل کروا دیا۔ شاید باید کوئی ماں باپ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں مولانا ہم آپ کا کیا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمارے بچے کے پیچھے کتنی محنت کی ہوگی، یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لئن شکرتم لازیدنکم والا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بنانے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم جو کام گھر میں، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کو بچے گانٹتے ہی نہیں، ایک مرتبہ بھی مانتے نہیں۔ یہ کیسے علماء ہوں گے، یہ کیسے اساتذہ ہوں گے جو پتا مار مار کر ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، کتنا پیار، کتنی محبت دے دے کر۔ اب اس کے باپ کو ورغلایا تو اس کے باپ نے کیس کر دیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بچے کو مدرسے والوں نے مار ڈالا ہے۔ تو اب گورنمنٹ تو اسی انتظار میں رہتی ہے، لیکن مدرسے کا نام آیا تو پھر پوچھنا ہی کیا۔ حکم نامہ صادر ہوا کہ بھئی اس بچے کا جنازہ اندر سے نکالا جائے اور دوبارہ اورنگ آباد میں پوسٹ مارٹم کیا جائے 1 سال کے بعد۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ ایسا مت کرو، لیکن اس کے باپ کو مدرسے کے ساتھ توڑی پانی کرنی تھی۔ مسلمانوں میں ایک مصیبت یہ بھی ہے، توڑی پانی تو جانتے ہو نا، توڑ پانی، کہ کچھ بڑا رقم کے اوپر آ جائے، لیکن وہ مدرسے والے بھی ہوشیار تھے، ان کو اعتماد تھا کہ ہم نے ایسا کچھ کیا نہیں، بات تو اچھی نہیں ہے لیکن اگر آپ نکالنا چاہتے ہو اس کا جنازہ تو نکالو۔ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، جب اس بچے کا جنازہ 1 سال کے بعد قبر میں سے نکالا گیا، میرے صورت کے دوستوں، اس کے کفن پر مٹی تک کی علامت نہیں لگی تھی، اور وہ بچہ ایسا مسکرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تو وہ سویا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی لاجیکلی بات کر رہا ہوں، اور کلام خداوندی خدا کی صفت ذاتی ہے، اور جیسے خدا کی صفت ذاتی کو فنا نہیں، خدا کی ذات کو فنا نہیں، کلام خداوندی کو بھی فنا نہیں، اور یہ صفت اور یہ نقوش اور یہ حقائق جن سینوں کے ساتھ لگ گئے ان کو بھی فنا نہیں ٹچ کر سکتی ہے قبر کی مٹی اس کو۔ یہ ہوتے ہیں حفاظ۔ لیکن ایک بات ضرور کہہ دوں میرے ان بچوں کو اور سننے والے ان کے والدین کو اور آپ سب کو، گجراتی کمیونٹی میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی طور پر حافظ بنانے کا شوق تو بہت ہے، کوئی انکار نہیں، کوئی انکار نہیں۔ انگلینڈ میں بھی دیکھتے ہیں ہم، کینیڈا میں بھی دیکھتے ہیں، بہت حافظ ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد کا کیا؟ یہ ڈینجر چیز ہے۔ 2000 کی نوٹ مل گئی تو اس کو جو تو اب تو ایکسپائر ہو گئی، آئی نو، مگر دوبارہ ریپیٹ ہوگی ہزار کر کے، اس لیے کہ لوگوں میں غربت ہی اتنی ہے کہ 2000 کے لائق نہیں ہے، اور جن کو مالدار ہونا ہے انہوں نے اپنے پاس کھینچ لی اس کو۔ اچھے دن آنے والے ہیں،
انشاءاللہ اپنے تو آخرت میں آنے ہی والے ہیں، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو جتنی بڑی نوٹ اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری۔ 10 روپے کی نوٹ کو کوئی سنبھالتا نہیں، 50 کی نوٹ کا بھی کوئی ویلیو نہیں اور 100 کا بھی نہیں، لیکن 500 کی نوٹ بہت سنبھال کر رکھی جاتی ہے، اور اس پر ذرا بھی کریک ہوا تو بھی۔ اسی طرح شادیوں کے موقع پر جو جوڑے پہنے جاتے ہیں، اور ماں بہنیں سن رہی ہیں، ویڈنگ ڈریس جو ہوتا ہے اس کے اوپر ذرا خراش تک نہیں آنے دی جاتی، خراش تک نہیں آنے دی جاتی، اور دولہے میاں نکاح کی مجلس میں جو شیروانی اور جو کرتا پائجامہ پہن کر آتے ہیں، اتنی سخت گرمی میں 2 زانو ہو کر ان کو ایسا بیٹھنا پڑتا ہے جیسے ان کے اوپر ملک الموت طاری ہو گیا ہو، اس لیے کہ کپڑے کی کریز تک ٹوٹنے نہ پائے۔ اور روزانہ جو گنجی پائجامہ پہنتے ہیں، بنیان پائجامہ، وہ میلا بھی ہوا تو کیا، اور وہ پھٹا بھی تو کیا، اور اس کو پہن کر نکلے بھی تو کیا۔ وہ مہنگی چیز ہے اور یہ سستی چیز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنی مہنگی چیز اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے سینوں میں دے دی، جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ سفیان ثوری کا قول سناؤں، او بچوں سنو، سفیان ثوری تمہارے لیے کیا کہتے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن آ گیا، اب اگر وہ کسی مالدار کی طرف لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ قول ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے، اس حدیث کی توجیحات کرتے ہوئے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جہاں اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اچھے لہجوں میں پڑھا جائے، وہاں انہوں نے یتغن کو غنا سے لیا ہے۔ غنا کون سا؟ وہ غین نون یا اور کھڑا زبر غنا، اور دوسرے کچھ لوگوں نے اس کو غنا اس سے لیا ہے۔ اچھے لہجوں میں پڑھو۔ سفیان ثوری نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم اپنے پاس ہونے کے باوجود اپنے اندر مالداری کا احساس پیدا نہ کرے، خطرہ ہے کہ گیا وہ کام سے۔ یہ تو اتنی مہنگی کتاب ہے، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ الیکشن کی بنیاد پر نہیں ملتی، سلیکشن کی بنیاد پر ملتی ہے، اور الیکشن میں رائے لی جاتی ہے اور سلیکشن میں رائے دی جاتی ہے۔ اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ گویا اللہ نے ان بچوں کے سینوں پر اور ان کے خاندانوں پر اعتماد کر لیا۔ تو بھروسہ نہیں بھینس پاڑوں پیدا کرے تو یہ تو کتلو کھٹو کہوائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھروسہ کر لیا ان بچوں پر، تو ان کے ہاتھوں میں چابیاں دے دی۔ اب ان کی ذمہ داری آج سے بڑھ گئی۔ خدا را ان کی اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، ان کی اس زبان سے غیبت نہیں نکلنی چاہیے، ان کی زبان سے بس قرآن کریم کی تلاوت تلاوت تلاوت۔ اور میں اپنے ان پیارے بچوں سے اور ہمارے بھائی مولانا الیاس صاحب سے کہتا ہوں، اور دیگر علماء بھی میرے برادران یہاں کتنی قربانی دے کر اس مسجد اور یہ حفظ کلاس کی محبت میں تشریف لائے، کہ قرآن کے حفظ کی پختگی کے لیے سب سے مضبوط نسخہ نماز میں اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اور اس کی بھی دلیل دیتا ہوں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ دوسری دلیل، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ تیسری دلیل، قم اللیل الا قلیلا، اور آگے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا۔ جتنا نمازوں میں آپ بچے قرآن پڑھتے رہو گے، اتنا پکا ہو جائے گا کہ پھر کبھی بھی آپ بھولنے نہیں پاؤ گے انشاءاللہ۔ ہاں، خوب پڑھو، روزانہ کم از کم نماز میں 3 پارے پڑھو۔ اب تم بولو گے وی ہیو نو انف ٹائم، تو آئی ایم سیئنگ یو ہیو سو مینی ٹائم۔ کیوں؟ یو شوڈ کم ان مسجد بیفور فرض نماز اونلی بیفور 15 منٹس۔ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاؤ اور سنت پہ پڑھ لو آدھا پارا، اور جن نمازوں میں بعد کی سنتیں ہیں اس میں اور آدھا پارا پڑھ لو، 3 پارے آرام سے ہو جائیں گے روزانہ۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ سنا، اور میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا، تو بچوں
یہ قرآن کریم جتنا مقدس اور مبارک ہے اتنا غیور بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو بھول جانا بڑی خطرناک بات ہے۔ یوں آتا ہے کہ یہ قرآن بہت زیادہ غیرت مند ہے اور یہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جس اونٹ سے ذرا سا اس کا مالک غفلت برت لے تو وہ نکل کر کہاں بھاگ جاتا ہے کہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ ویسے یہ قرآن کے بھولنے والے کے لیے بڑی خطرناک وعیدیں آئی ہیں۔ مولانا عمر صاحب کو میں نے مسجد نبوی میں میری آنکھوں سے دیکھا، میرے پڑھنے کے زمانے میں عصر کی نماز چونکہ وہاں مثل اول پر جلدی ہو جاتی ہے تو مولانا مسجد نبوی کے وہ پہلی چھتری کے نیچے پیدل چلتے جاتے تھے اور اپنے خادم کو قرآن کریم کے 3 پارے پیدل چلتے چلتے سناتے تھے ان کی عمر کے آخری مرحلے میں۔ لہذا ان بچوں کو چاہیے، ان کے والدین کو چاہیے خوب تلاوت کریں، اور اب ان بچوں کو سر پر ہاتھ پھیریے، آپ مبارکبادی دیجئے، اور ان بچوں کو چاہیے کہ اب اپنے چہرے پر کبھی ہاتھ نہ پھیریں داڑھی موننے کے لیے، کبھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے تمہارے سینے میں میرے ذریعے لایا جانے والا قرآن رکھ دیا اور تم میری سنت کی دھجیاں اڑاتے ہو، تم ایسا لباس پہنتے ہو، تم ایسا جھوٹ بولتے ہو۔ اور میری مخلصانہ رائے یہ ہے، نیت کرو ان جو 14-15 بچے ہیں یا 12-14 بچے جو بھی ہیں، نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ بچے عالم بنیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ صرف الفاظ یاد کر لیے، قرآن کریم کا مشن اگر نہیں سمجھا، قرآن کا میسیج نہیں سمجھا تو اس کا کیا مطلب رہے گا؟ لہذا عالم بنو بہترین۔ اور اب تو انتظام ہے، آپ 13 نمبر کا 17 نمبر کا فارم بھر کر یا وقت آنے پر مدرسوں میں داخلہ لو، ادھر دنیا کا ایگزام بھی دو۔ ہم بالکل منع نہیں کرتے، 12ویں بھی پاس کرو، BA کرو، BSc کرو، ڈگری ہولڈر بنو، لیکن ساتھ میں عالم بنو، اس لیے کہ تم ماڈرن ایجوکیشن لے کر پھر دنیا کو اس انداز میں قرآن کریم کے علوم جو سمجھا سکو گے نا، انشاءاللہ بہت کام کا ہوگا۔ لہذا نیت کرو کہ ہماری نیا یہ بیچ میں نہیں پھنسے گی، ہم کنارے تک جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن کیسے کیسے فرشتوں کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا اور کتنی بلندی مرتبات سے نوازا جائے گا۔ میں پھر اخیر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور بقول ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میرے لیے نسبت کی یہ پاکیزگی بھی ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے ابھی سنایا کہ سب سے پہلے جلسے میں حضرت تشریف لائے تھے، آج میں حاضر ہو رہا ہوں، 18واں یہ آپ کا پروگرام ہے، اور بلا مبالغے کے کہوں یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی نشانی ہے، اس لیے کہ ایک کام اچھا ہونے کے بعد دوبارہ اس اچھے کام کی نیت مل جائے تو یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ بہت مبارک فرمائے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں آشیرواد دیتا ہوں، حضرت کبھی کبھی یہ جملے فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں مراٹھی میں بولا جاتا ہے آشیرواد پاٹھوں گیلا، یعنی آشیرواد پاٹھوتا ہوں۔ خدا تمہیں بہت مبارک کرے، اللہ تمہارے سینوں کو مبارک فرمائے، تمہارے والدین کو مبارک فرمائے، اس پورے علاقے کو مبارک فرمائے۔ کاروبار چھوڑ کر اتنے مصروف شہر میں اتنے سب لوگوں کا آ جانا، یہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، آپ سب کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی محبت تھی جو آپ سب کو یہاں کھینچ کر لے آئی۔ اللہ آپ سب کے جذبات کو مبارک فرمائے، اور آپ سب سننے والوں اور والیوں کی اولاد میں اللہ قرآن کریم کو محفوظ رکھے، خوب مبارک فرمائے، اور نسلوں کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے۔ بالخصوص میں اپنے رفیق مکرم مولانا خلیل صاحب کو اور ان کے پورے خانوادے کو، اور اس بچے کے والد کو اور ان کے پورے خانوادے کو، اور ان سب بچوں کے خانوادوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس قسم کی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی یہ خوشیاں نصیب ہوں، اور مرحومین کے حق میں اس پورے نظام کو اور اس پورے عمل کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ چلیے
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. اے اللہ اس مبارک تقریب، اس متبرک مناسبت کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین، تیرے کلام مجید کی حفظاً تکمیل ہو رہی ہے، اس نعمت کا ہم کوئی شکر ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ تیری محبت ہے، تیری محبت کے صدقے طفیل یہ تقریب ہم نے اس طرح منعقد کر سکے، اور آپ کے ان بندوں نے، چھوٹے چھوٹے نونہالوں نے اپنے سینوں میں اللہ قرآن مجید کو محفوظ فرمایا. اس محبت کا اے اللہ آپ کو واسطہ ہے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے حال کو درست فرما، ہمارے معال کو درست فرما، ہمارے قال کو درست فرما اور ہماری چال کو درست فرما. اے اللہ قرآن کریم کو کما حقہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیری محبوبیت عنایت فرما، تیری مرضی نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع میں یہ طلبہ حفظ کیے ہوئے ہیں، اور بھی اللہ مشائخ تشریف فرمائے ہیں، علماء، مفکرین. اے اللہ تیری حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیادت کرنے والے اور مختلف امت کی ہمہ جہتی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اے اللہ ہمارے مصلیان کرام، ہمارے بزرگان موجود ہیں. اے اللہ ان سب کی لاج رکھ کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، امت کی حالت زار پر رحم فرما. اے اللہ بہت سے لوگ کاروبار کے ٹھپ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے گھروں میں بیماریاں ہیں. اے اللہ بہت سے لوگ پریشان حالیوں سے دوچار ہیں، ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کافور فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے درجات بلند فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اس مدرسے کو اپنی گاڑی حلال کمائی کے ذریعے پروان چڑھانے کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ اس شہر کے تمام لوگوں کے کاروبار میں خوب برکتیں نصیب فرما. اے اللہ آسمانی، سلطانی، جناتی، آسیبی ہر قسم کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اس شہر میں جتنے بھی چھوٹے بڑے ادارے چل رہے ہوں، اے اللہ ان اداروں کی کفالت فرما، ان اداروں کو اے اللہ خوب پروان چڑھا. اے اللہ اس میں روحانیت اور معنویت پیدا فرما، ہر قسم کی آفتوں سے حفاظت فرما. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق ہے، اور اے اللہ یہ قرآن کریم ہے، یہ معصوم بچے ہیں، ان سب کے صدقے طفیل اے اللہ ان سارے لوگوں کی جائز تمناؤں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کے صدقے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.